دوستوں، ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر یا غنیوں کا یہ خاص عمل جو شخص بھی پڑھ لے گا اس کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ رستے کی تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے اختتام کو جا رہا ہے اور آخری کے 2 دن ہی باقی ہیں۔ آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملے، 1 منٹ پہلے کا بھی اگر آپ لوگوں کو موقع مل جائے تو آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر اور یا غنیوں کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کا مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، گھریلو ناچاکیاں ہیں اور گھریلو پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف اور صرف ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر اور یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود اس دن کا ایک دن گن کر انتظار کیا کہ کب ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آئے اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ہم پڑھ لیں۔ اللہ والوں، مٹھی بھر چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہی ہے، بس آپ نے صاف ستھری لینی ہے۔ یعنی آپ لوگوں کے کچن میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چینی کی برنی میں کوئی چیز گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا عمل خراب ہو جائے۔ آپ نے صاف ستھری چینی لینی ہے، موٹے دانوں والی چینی لینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز چینی کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے 1 کروڑ لے کر آئے گا۔ ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ کوثر کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یا رزاقوں اور یا فتاحوں کا عمل بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، رستوں کی رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب بارات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں آپ کیا کچھ کرنے والے ہیں ان سب چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا ارجنٹ وظیفہ ہے، یہ ایسا خاص عمل ہے کہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کر دے گا، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص شعبان المعظم سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بندتالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیاں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسئلے مسائل سے نجات چاہتا ہے، گھر میں برکتیں وسعتیں چاہتا ہے، وہ بندہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند نظر آنے کے بعد بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے یکم شعبان کی مغرب سے پہلے 1 منٹ پہلے کا بھی وقت مل جائے، آپ لوگوں نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پڑھیں گے تو اللہ والوں پھر آپ کے اپنا مسئلہ ہے کہ آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ جو اس کا خاص اور اول وقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ابھی 2-3 دن کا آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ جب بھی یہ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفوں کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ شعبان المعظم کا مہینہ جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، خوشحالی لاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شعبان المعظم سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا، وہ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا اللہ ہر حاجت کو پوری فرمائے گا۔ ایک وہ شخص جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا،
جو شعبان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ شعبان کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو شعبان کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو مٹھی بھر چینی پر بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز شعبان المعظم کا چاند آپ لوگوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، نہ ہی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے اور نہ ہی آپ لوگوں کو ٹھوکریں کھانا پڑے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، آپ لوگوں نے رجب کا پورا مہینہ ہی ضائع کر دیا، آپ لوگوں نے دوسروں کے چکروں میں اپنی پوری زندگی کو آپ لوگوں نے اندھیروں تک لے گئے، لیکن آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو کر کے دیکھیے گا۔ اس وظیفے کو پہلے کریں، اس کے بعد آ کر میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، کیونکہ 100% آپ کو فائدہ ملے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفے ایسے خاص ہیں کہ آپ کے لیے ایسے رزق کے بہترین مواقع لے کر آئیں گے، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، میں آپ تک وہ وظیفہ لے کر آتا ہوں جو وجود رکھتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت ہے، جن کو لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور بے شمار فائدے ہوئے۔ یہ وہ آزمودہ وظائف ہے جن سے میری بہت سی بہنوں نے، میری بہت سی بیٹیوں نے اپنی نسلوں کو آباد کیا۔ آج شعبان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ آپ بھی پڑھ لیجئے گا، آپ کے نصیب میں بھی میرا رب رزق اور دولت کی برسات فرما دے گا، آپ کے مقدر چمک اٹھیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں ہیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی رب کریم غیب سے پورے فرمائے گا۔ آپ کو خود بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، راستے کہاں سے بن رہے ہیں۔ جس کام کے لیے آپ ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں، بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے اعمال پڑھتے رہے ہیں، پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، تو آج ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر آپ کے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو، آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا، اور آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، واقعی کسی اللہ کے بندے نے وظیفہ بتایا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو مصیبت زدہ ہیں، جو دکھیاری ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، نہ رشتے آتے ہیں، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ آج بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، رشتہ خود چل کر آپ کے گھر آئے گا اور جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے، جن کے کاروبار نظر بد، حسد، جادو، جنات کی نظر ہو چکے ہیں، چلتا کاروبار تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ آپ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیے گا، بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف ایک بار شعبان کا چاند نظر آتے ہی وظیفہ پڑھ کر تو دیکھیں، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ کامیابیاں، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، نسلوں کو شاد و آباد فرما دیتا ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کے گھر کے بچے کو ارب پتی بنا دے گا۔ صرف آج ماہ شعبان کے چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا،
اللہ والوں، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پہ ہیں، سفر میں ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی قید نہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کا حق بھی ہے، ہر مرد مومن کا حق ہے کہ وہ شعبان کا چاند نظر آتے سورہ کوثر کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھے، کیونکہ سورہ کوثر ہی تقدیر کے بنتالوں کو کھولتی ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں تو نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پورے سال آپ کو کیا ملنا ہے، کیا رب نے آپ سے لینا ہے، آپ کو کیا دینا ہے، کب آپ نے مرنا ہے، کون جیے گا کون مرے گا، شعبان کے مہینے میں ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس مہینے کو تقدیر اور نصیب لکھنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص عمل، یہ شرطیہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ تو کیا، آپ کے گھر والے بھی امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے توجہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے شعبان کا چاند نظر آتے ہی خصوصی دعا کروں گا، آپ نے دعا میں شامل ضرور ہونا ہے اور آپ نے آمین کے ساتھ اپنا پورا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کملی والے آقا کے مہینے کا واسطہ، تجھے میرے مولا اپنے رب ہونے کا واسطہ۔ ہماری تمام پریشانی، ہمارے تمام دکھ درد تکلیف کو دور فرما دے، ہمیں رزق حلال، رزق کریم اور رزق قصیر عطا فرما۔ ایسا بابرکت، ایسا پاکیزہ و طاہر رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد، جس کو کھانے کے بعد ہم لوگ نہ تو تیری گستاخی کریں، نہ ہی ہم سے کوئی نمازیں چھوٹے، نہ ہم اپنے والدین کے گستاخ بنے، نہ ہمارے بچے ہمارے گستاخ بنے۔ میرے مولا ہمیشہ ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا دے اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا جو میرے بھائی نوکریوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین روزگار، بہترین نوکری عطا فرما۔ میرے مولا جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ میرے مولا تجھے شعبان کے بابرکت چاند کا واسطہ ہم سب کی دل کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ بالخصوص غزہ، فلسطین، کشمیر، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں کو جب خبر مل جائے کہ ماہ شعبان کا چاند طلوع ہو گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ لوگوں نے چاند کا اگر دیدار کر لیا تو ٹھیک، نہیں کرا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، ایک بار لیکن آسمان میں تلاش ضرور کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ابھی تک بہت سے لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ شعبان کا چاند پورے سال میں ایک بار نظر آتا ہے۔ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی یہ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھنے سے وظیفے کی کوئی اہم بات مس ہو گئی، آپ سے کوئی بات چھوٹ گئی تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ اللہ والوں ویڈیو کو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کی بہترین رہنمائی ہو سکے۔ اب ایک بار آپ لوگ حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر
آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی نصیب اور تقدیر لکھا جائے گا، رزق اور دولت کی تقسیم ہو جائے گی۔ آپ نے خصوصی رب کریم کے سامنے بیٹھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، تو میرا رب اس مہینے میں آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ آپ اپنے ذاتی مکان کے حقدار ہو جائیں گے۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اولاد مانگ لیں، اللہ رب العالمین آپ کو انشاءاللہ بیٹے سے نوازے گا۔ جو بیٹی کے خواہش مند ہیں، بیٹی سے نوازے گا، مانگ لو، کیونکہ اس مہینے میں ہی اولاد کا، رزق، دولت کا، ہر شے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، تقدیر چمک اٹھتی ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جو بندہ اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتا ہے، وہ آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے مانگ لے، کیونکہ آج رب کریم سے آپ جو بھی مانگتے چلے جائیں گے وہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اپنے تمام مقصد کی جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی چھوٹی بڑی خواہش ہے، رب سے مانگ لیں، انشاءاللہ ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، شعبان کا چاند نظر آتے ہی پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، جسے یا رزاق یا فتاح کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ آج خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آج یہ چاند اپنے ساتھ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر کے جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق اے روزی دینے والی ذات، یہ رب کریم کی صفت ہے۔ جب کوئی بندہ قبولیت کی گھڑیوں میں یا رزاق پڑھتا ہے، میرا رب رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا فتاح پڑھتا ہے، یا فتاح رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، جو بندہ اس نام سے مانگے گا، جو بھی مانگے گا، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عمل صرف 1 سے 2 منٹ کا ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت لگے گا، فائدہ آپ کا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کوتاہی سے شعبان کا چاند جو نصیب اور تقدیر کو لکھ کر جاتا ہے، فیصلے کر جاتا ہے، آپ کی کوتاہی سے یہ موقع ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ وظیفے کی آپ کے لیے بہترین رہنمائی ہو سکے۔ یا رزاق یا فتاح دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، آپ نے یا رزاق یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق پڑھتے دوران جو کوئی تنگ دست ہے، فقیر بھی پڑھے گا تو میرا رب بادشاہی عطا فرمائے گا۔ جس گھر میں رزق کی کمی ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، 11 بار یا رزاق یا فتاح پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے رزق اور دولت کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی ہو جائے گی۔ آپ کے ہر مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف 11 بار یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ یا رزاق یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی خاص عمل ہے۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر الحمدللہ ہم سب کو زبانی یاد ہے۔ اب نیت کریں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार पढ़ना है, क्योंकि इस महीने में एक रात शब बारात की है। इस रात जिंदगी का मौत का फैसला होता है, नसीब और तकदीर, रिस्क की तकसीम का, पूरे साल की हर अच्छी बुरी हाजत का फैसला हो जाता है। नसीब में आपकी तमाम चीजों को लिख दिया जाता है, पूरे साल का एक एक आमाल लिख दिया जाता है, आपकी पूरी जिंदगी का फैसला हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार पढ़ना है। इस तरह से आप लोग सूरह कौसर को 15 बार पढ़ेंगे। अल्लाह वालों में शर्त लगा कर कहता हूं, आप माह शाबान का चांद नजर आते ही, चांद की खबर सुनते ही पूरी रात मौजूद है। पूरी रात में जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस जगह पर चाहें, आप ये वजीफा कर सकते हैं। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर चलते फिरते जहां दिल करता है वजीफा पढ़ लो। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। जिसको पूरी रात में वक्त नहीं मिलता, वो यकुम शाबान को मगरिब से 1 मिनट का भी पहले का वक्त मिले तो वो पढ़ ले, यानी मगरिब से पहले पहले ये वजीफा पढ़ सकता है। यकुम शाबान का पूरा दिन मौजूद है और ये वजीफा शुरू से अब तक बताए गए तरीके से पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 15 बार सूरह कौसर पढ़नी है। इंशाअल्लाह 900 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएगा। आज जब रब्बे काबा के प्यारे महबूब का महीना शुरू हो रहा है, रब की जात अपने प्यारे हबीब के वसीला जलीला से इतना नवाजेगी कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। अल्लाह वालों, 15 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान रब्बे करीम से दिल ही दिल में जो जो मांग सकते हो मांग लो। इंशाअल्लाह जो भी मांगोगे मिलकर रहेगा। अल्लाह वालों, 15 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी और ना कोई आपसे बात करेगा। सूरह कौसर को जब आप लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की एक बहुत ही खास आयत है जिसे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहा जाता है। आप लोगों ने तीसरे नंबर पे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। इस कुरानी आयत को आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह पाक के 2 सिफाती नामों को पढ़ा, दूसरे नंबर पे सूरह कौसर को पढ़ा, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ लें, उसके बाद 1 मुट्ठी चीनी अपने पास लिया है। हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह चीनी मौजूद होती है। साफ सुथरी चीनी आपने लेनी है। पहले भी लेकर बैठ सकते हैं, बाद में भी उठ के जा सकते हैं और चीनी लेकर आ सकते हैं। 1 मुट्ठी चीनी ले लें, उस पर आपने अल्लाह पाक का एक सिफात इनाम है या गनियो। आपने इस या गनियो उस चीनी पर पढ़ना है। अल्लाह वालों, या गनियो ये बहुत ही खास नाम है। ये नाम बरकत के लिए होता है। इंशाअल्लाह 1 मुट्ठी चीनी का सदका जब आप लोग करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ा है और इंशाअल्लाह पूरा महीना आपका बेहतरीन गुजरेगा, क्योंकि ये कमली वाले आका का महीना है, रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है, जिंदगी और मौत के फैसलों का महीना है। इसलिए आप लोगों ने चौथे नंबर पे 1 मुट्ठी चीनी पर या गनियू 1 पूरी 100 बार यानी 1 तस्बीह मुकम्मल आप लोगों ने पढ़नी है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अब ध्यान से समझने वाली बात है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, उस चीनी का आप लोगों ने क्या करना है। उस चीनी को आप लोग पहले तो दुआ कर लें, पहले दुआ मांग लें अच्छी तरीके से, जो मांगना है मांगे। उसके बाद चीनी का आपको बताऊंगा। दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, क्योंकि माह शाबान का चांद अल्लाह वालों साल में 1 बार निकलता है। ये मौका 1 बार ही आपको मिलता है। जिन लोगों ने पिछले साल इन वजीफे को करा, मेरे चैनल पर जाकर दे सकते हैं। मैंने पिछले साल भी ये वजीफा बताया था और बहुत से लोगों ने, गायबन 3 लाख लोगों ने इस वजीफे को, इस वीडियो को देखा था और उन्होंने बेहतरीन रहनुमाई के लिए, उनको यकीन करे फायदा भी हुआ होगा। और कमेंट जाकर आप देख सकते हैं, 21,000 के करीब कमेंट भी आए थे। अल्लाह वालों, वजह क्या है आप लोगों को वजीफा बताने की?
وجہ صرف یہی ہے کہ یہ مہینے خاص مہینے ہیں، یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ماہ رجب کے مہینے کو اگر غفلت میں گزار دیا یا دوسروں کی ویڈیو دیکھ دیکھ کر نقصان اٹھایا، آپ لوگوں نے وظیفہ کرا، فائدہ نہیں ہوا، تو اللہ والوں اب اس چینل کو سبسکرائب کرو اور یہاں کی ویڈیو دیکھو اور دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو مستند وظیفے ملتے ہیں، ایسے وظیفے ملتے ہیں جو وجود رکھتے ہیں۔ تو اللہ والوں پہلے اپنی دعا کر لیں اچھی طریقے سے۔ اب چینی کا کیا کرنا ہے؟ چینی کو صدقہ کرنا ہے۔ جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں وہاں پر چینی کو ڈال دیں، کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، کسی کٹورے میں ڈال کے اوپر رکھ دیں، آپ کا عمل ہو جائے گا، آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کو ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔